ان ارادنی اللہ بذل ہن کاشفات الضر۔ آج کے درس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے، تکلیف اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کاش اللہ یا تعالی یا اس طرح کی اور چیزوں کا پڑھنا سیکھ۔ مصیبت کو دور کرنے کے لیے، بلا کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو ہاتھوں میں تاج چھالا پہنا جاتا ہے، دھاگے پہنے جاتے ہیں، یہ جو سیخ وغیرہ لگایا جاتا ہے، مکہ کا سفید کا چھوٹا سا، اس طرح کی چیزوں کا پہننا یہ سیخ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر زمر میں بیان فرمایا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی شر اور برائی کا ارادہ کر لے، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، ہل ہن کاشفات الضر، تو کیا ان معبودان باطلہ میں سے یہ تم پکارتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ اس تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، یا ایسے ہی اللہ ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کر لے، رحمت کا ارادہ کر لے، ہل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے ذریعہ اہل مکہ کے سامنے بات اللہ رکھتا ہے کہ آپ اسے کہیے کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبودان باطلہ روک سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عطا کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا ہے؟ آپ اسے کہہ دیجیے قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ مجھ کو کافی، اللہ کا خاص ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے تو اسی صورت میں اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہوگا۔ اس آیت کے ذریعہ صاحب کتاب نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تکلیف کو دور نہ کرنا چاہے تو آپ کوئی بھی تدبیر اختیار کرو، کوئی بھی ذریعہ وسیلہ اپناؤ، تکلیف ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تکلیف کو دور کرنے والا۔ ایسی اللہ رحمت دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ حدیثیں یہاں پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا بیدہ حلقۃ من سحر، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا، پیتل کا کڑا دیکھا، تو آپ نے پوچھا ماں آدھی، یہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ میں کڑا پہن رکھا ہے، چھلا پہن رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں پہن رکھا ہے؟ تو شخص نے کہا من الواہنہ، واہنہ کی وجہ سے، واہنہ ایک قسم کی بیماری ہے، تو واہنہ بیماری کی وجہ سے، بیماری کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گردن پہ اس کا درد ہوتا ہے، یا اس کی رگیں پھول جایا کرتی تھی، گردن کی یا اس طرح سے گلے کی رگیں پھول جاتی، تکلیف ہوتی۔ تو
تو اس بیماری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا۔ بتانے والے نے بتایا کہ بنا الواحدہ اس بیماری کی وجہ سے ہم نے پہن رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، اس چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو دور کر سکے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ فَإِنَّهَا لَا تُصِيبُكَ إِلَّا وَهْنًا، اس کے پہننے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری ہی پیدا ہو یا تمہاری بیماری میں اضافہ ہی ہو۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اگر پہنے ہوئے فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اگر تم پہننے ہی کی حالت میں مر جاؤ، مَا أَفْلَحَ أَبَدًا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری موت صرف پر اور صرف پر وفات پانے والا بدقسمت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام آپ نہیں کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہاتھ میں کڑا اور چھلا پہننے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے بیماری دور نہیں ہوئی، اور اس کو صرف اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ پہننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، یہ خود ہی پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ بن جاتے ہیں، نظریہ بن جاتا ہے، اس سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور یہی نظریہ، یہی عقیدہ بننا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض محقق ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے، جیسے ہم لوگ دوا علاج کراتے ہیں، ہم بھی اور جو دوا علاج کرتا ہے وہ بھی، اگر وہ یہ سوچے کہ ہم جو دوا دے رہے ہیں اس میں شفا ہے، یا ہم سوچیں دوا لینے والے کہ ہم جو دوا لے رہے اس میں شفا ہے، تو ایک طرح کا شرک کہلاتا ہے۔ یہ دوا ایک ذریعہ ہے، دوا ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک علم کے ذریعہ یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ اس دوا میں اللہ نے شفا دے رکھی ہے، اس دوا میں یہ شفا موجود ہے، اس علم کی بنیاد پر ایک حکیم، ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، لیکن تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی۔ بہت سے ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب دوا لکھتے ہیں تو اوپر لکھ دیتے ہیں وہ شافی، پہلے لکھ دیتے ہیں وہ شافی، شفا دینے والا اللہ ہے، پھر اس کے بعد نیچے دواؤں کی تفصیل لکھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہو دوا کھانے یا لینے میں بھی، یہ تو لے جا رہی ہے لیکن شفا دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اور ایسا کبھی کبھار ہوتا بھی ہے کہ کوئی بڑی بیماری ہم بڑے بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جواب مل جاتا ہے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے، گھر واپس لے آتا ہے، پتہ چلتا ہے لوکل قسم کا ڈاکٹر وہ علاج کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں مہارت کام نہیں آئی، تجربہ کام نہیں آیا، کیونکہ شفا اسی کو دینا۔ تو جب آدمی کڑا چھلا پہنتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اس میں شفا ہے، اور یہ عقیدہ بن جانا آدمی کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ اس کو نکال دو، اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس پر تمہاری وفات ہو گئی کہ تم کڑا چھلا دھاگا وغیرہ پہنے ہو تو تمہاری وفات شرک پر ہوگی اور تم کبھی بھی کامیاب نہیں۔ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے کڑا دھاگا چھلا یا تعویذ پہننے والے کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من تعلق تمیمۃ، جو آدمی تعویذ رکھتا ہے، تعویذ، فلا اتم اللہ لہ، تو جس مقصد سے تعویذ لٹکایا ہے اللہ اس کو اس کے مقصد میں کامیاب بنا دے۔ یہ بد دعا اللہ کی طرف۔ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تمیمہ، جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کے مراد کو پورا نہ کرے۔ ومن تعلق وطاعۃ،
اور جو سیپ جو سمندر وغیرہ میں پایا تھا سیپ جو سیپ لگ ڈالے یا پہنے فلا وضع اللہ له تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا کرا اللہ اس کی بیماری کو دور نہ کرے بعض روایتوں میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا یا تعویذ کے بارے میں بھی عجیب معاملہ کہ پتہ نہیں کیا کیا نمبروں پر ڈال کر کے اس کو لکھ کر کے اس کے اندر رکھتے ہیں بلکہ تعویذ کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک شروعات کی ہے کہ اتنے چھوٹے سائز کا قرآن چھپا چھوٹے سائز کا پورا قرآن چھپا رکھا ہے اور اس کو تعویذ کے اندر فٹ کر کے دے دیں اس کو پڑھا بھی نہیں جا سکتا اور کمال کی بات تو یہ ہے یہی جو دونکھاپن پایا جاتا ہے کہ بغیر وضو کیے قرآن نہیں چھو سکتے ہمارے یہاں ہے جسوں کیا تھوڑی سی گستاخی ہے کہ بغیر وضو کے بھی قرآن چھو سکتے لیکن کچھ اور مسلک ہے کہ ان کے ہاں وضو کے بغیر قرآن نہیں چھو سکتے لیکن وہی لوگ یہی تعویذ بنا بنا کر کے عورتوں کو نوجوان مردوں کو دیتے ہیں جو کمر پر باندھتے ہیں اور ہمیشہ باندھے رکھتے ہیں جب ٹوائلٹ باتھ روم میں جائیں کہ بیوی کے ساتھ رہے مطلب ایک طرف اتنا تقویٰ کہ وضو کے بغیر قرآن نہیں چھو سکتے اور ایک طرف اتنی مطلب سکم پروری کہ تعویذ بنا کر کے کہیں بھی باندھ دیتے کہیں بھی رکھا دیتے اور قرآن کی عظمت کا ڈھنڈورا بھی ہوتے تو تعویذ چاہے قرآن کی ہو یا کسی بھی چیز کو من تعلقہ تبھی مطلق عموم ہے جو آدمی کسی طرح کا تعویذ لٹکائے چونکہ اگر آپ اس میں قرآن بھی رکھ دیں معصوم دعائیں بھی رکھ دیں تو پہننے والا یہی سوچے گا کہ ان کے ذریعہ ہی شفا بھی کروا ہے پورا بھروسہ اس کا اسی تعویذ پر ہو جاتا ہے وہ اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتا وہ تعویذ دنیا کو سمجھتا ہے ساری پریشانی دور ہو جائے گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلقہ تمیمۃ فقد اشرک جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا اور ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دے دیا تو پوچھا کیوں پہنے ہو قال من الغربہ کہا بخار کی وجہ سے کہا بخار کی وجہ سے تو کہا کہ اس دھاگے سے تمہارا بخار ختم نہیں ہے اور کہا یہ بھی شرک ہے قرآن مجید کی آیت میں یوم یؤمن رسول باللہ الا وهم مشرکون بہت سے مومن بھی ایمان کے دعوے دار بھی شرک کرتے ہیں تو یہ دھاگا کرا چلا یا سیخ وغیرہ پہننا یہ کلی طور پر مکمل طور پر بغیر کسی تعویل کے یہ شرک کہلاتا ہے ایسے ہی کچھ اور روایتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر میں تھے تو آپ نے اپنے بعض صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جن جانوروں کے گلے میں بھی کسی طرح کا پٹا اور خاص کر دانت کا ان سب کو کاٹ دو ان سب کو کاٹ دو یہاں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو بصیر انصاری روایت کرتے کہ انہو کانا مع رسول اللہ فی بعض اصحاب کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بعض سفر میں تھے فارسل رسول تو اللہ کے نبی نے قاصد بھیجا کہ ان لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطن کہ کسی بھی اونٹ کے گردن میں دانت کا کوئی بھی پٹا نہ بچے الا قطیت مگر یہ کسی کو کاٹ دیا تو گلے میں کوئی بھی چیز حتیٰ کہ جانوروں کے بھی لٹکانا یہ درست نہیں انسانوں کے ہاں تو یہ شرک کہلاتا ہے جانوروں کے ہاں یہ ہے کہ اسی دانت کی وجہ سے وہ جو گردن اٹھا کر کے پتے کھاتے ہیں تو ان کی گردن پھنس جاتی اور پھر ایسی صورت میں تکلیف کی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی عبداللہ بن مسعود کی مشہور روایت ہے بیان کرتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ان الرقا والتمائم والتاوالا شرک کہ بے شک جھاڑ پھونک اور تعویذ اور تاوالا لوگ تاویلا بھی پڑھتے ہیں
یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ البتہ ایسا دم، ایسا جھاڑ جو قرآنی آیات پر مشتمل ہو، جو معقول دعاؤں پر مشتمل ہو، وہ جائز نجیس ہے۔ اللہ کے نبی دم کرتے ہیں، رکا مانے ہوتا ہے دم کرنا، تو معصوم دعاؤں سے دم کرنا جائز نجیس ہے۔ البتہ ایسے کلمات جس کا معنی واضح نہ ہو، جس کا معنی واضح نہ ہو، یا کوئی اور زبان ہو جو زبان آپ سمجھتے نہ ہو، یا ایسے کلمات ہو جس کے اندر شرک پایا جاتا ہو، ان کلمات کی ذریعہ دم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآنی آیات کے ذریعہ، معصوم دعاؤں کے ذریعہ دم کرنا جائز ہے۔ اور مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کا عقیدہ ہے کہ رشت پڑھ دینے سے میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ کچھ پڑھنا یا دم کرنا یا رکھا دینا کہ فلاں فلاں سے محبت کرنے لگے گا، فلاں فلاں سے نفرت کرنے لگے گا، یہ طریقہ بھی شریعت کے درست قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں قرآن حدیث کی روشنی میں یہاں ایک مرفوع روایت بھی نقل کیا عبداللہ بن حبیب کی کہ من تعلق سید کو کیا ہے، جو آدمی کوئی چیز رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کے ثبوت کر دی جاتی ہے کہ تم بھول ہی نہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سی نصوص و دلائل ہیں جس کے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مصیبت، تکلیف، بلا کو دور کرنے کے لیے دھاگا، تاج، چھلا یا سیخ وغیرہ پہننا شرک ہے۔ ایسے ہی معصوم دعاؤں کے ذریعہ، قرآنی آیات کے ذریعہ دم کرنا جائز ہے، لیکن شرکیہ کلمات کے ذریعہ، ایسے کلمات کے ذریعہ جس کا معنی مفہوم واضح نہ ہو، دم کرنا جائز درست نہیں ہے۔ اور تعویذ کے بارے میں ہمارے سلف کا نظریہ بھی یہی ہے کہ کسی طرح کی بھی تعویذ ہو، وہ تعویذ پہننا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سنت کی سمجھتا فرمائے، اور یہ تمام چیزیں جو شرک کے قریب سے ہیں، جن کا شمار شرک میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور سے اس سے محفوظ رکھے۔